الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ خصوصی فضل ہے اور خصوصی ہم سب پہ اللہ جل شانہ کے انعامات ہیں۔ ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہم سب پہ۔ آج اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہونا، یہ بھی ہم سب پہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر اللہ کا ہم پہ فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ نہ ہوتی، تو ہم اس ماحول میں نہیں بیٹھے ہوتے جہاں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ یہ اللہ نے ہم سب پر خصوصی اپنا فضل کیا۔ پوری انسانیت میں جب پوری کائنات کو تخلیق فرمایا 7 دنوں میں، آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، درختوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو، یعنی پوری مخلوقات کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا۔ پھر جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں سے مٹی منگوائی، اس کا گھڑا بنایا گیا، اس پہ ایک پتلا تیار کیا گیا۔ پھر غالباً 40 سال یا کم و بیش وہ پتلا پڑا رہا، اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ میں اپنے خلیفہ کو، اپنے نائب کو بھیج رہا ہوں۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اگر یہ نبی کی بات ہوتی تو یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی، تو یہاں لفظ کیا استعمال کیا کہ میں اپنے خلیفہ کو بھیج رہا ہوں دنیا میں، اور یہ خلافت کا سلسلہ چلتا رہے گا تا قیامت۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، روح ڈالی گئی، وہاں سے یہ اللہ نے انسانیت کے اندر ایک، اور دوسری بات نہیں کہ نبی جو ہوتا ہے نا، وہ نبی کو اللہ منتخب کرتا ہے پورے انسانیت میں۔ جب قیامت تک جو انسان اللہ نے بھیجنے ہیں دنیا میں، النبی جو ہے نا یہ معصوم ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی نبی نے کوئی سفارش نہیں کی کہ اللہ مجھے نبوت دے، مجھے نبی بھیج۔ اللہ نے نبیوں کو خود چنا، یہ تمام انسانیت میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے، یعنی پوری انسانیت میں چنے ہوئے۔ پھر ہر نبی کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کی جماعت کو بنایا، اس کے صحابہ کو بنایا، اس کے ساتھیوں کو، وہ بھی پوری امت میں سے چنے گئے۔ میرے محترم ساتھیوں، جب آخر میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ جل شانہ نے بھی اپنے محبوب کے لیے، اپنے حبیب کے لیے پوری انسانیت میں سے چن کر وہ جماعت دے دی۔ یہ صحابہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنے، اس کو چنا گیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں صحابہ کو چنا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں جس کو ہم چن لیتے ہیں، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جب انسان کسی سے بھی کام لینا چاہے، اس کی مرضی ہے، چاہے وہ کسی فاسق سے لے، کسی فاجر سے لے، اس رب کی مرضی ہے۔ لازم نہیں کہ دیندار سے ہی اللہ کام لے، اللہ کسی فاسق فاجر کو لا کے اس سے کام لے۔ ختم نبوت کے معاملے کو دیکھ لو، جس نے بھی ختم نبوت میں آپ علیہ السلام میں شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس گستاخ کو جس نے واصل جہنم کیا، اکثر آپ کو ایسے بولیں گے کہ کلین شیپ ملیں گے، بغیر داڑھی والے ملیں گے۔ کیوں؟ علماء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، اور طبقات بھی تھے دین کے، لیکن وہ کام اللہ نے کس سے لیا؟ یعنی اللہ جل شانہ جب اپنے کام لینے پر آتا ہے تو وہ کسی مفتی کا محتاج نہیں، کسی شیخ الحدیث کا محتاج نہیں، کسی ولی کا محتاج نہیں، کسی کتب کا محتاج نہیں، کسی غوث کا محتاج نہیں، کسی قاری کا محتاج نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کے دین کے محتاج ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے اپنی دین کی نسبت کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس پہ ہم فخر کریں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ میرا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں۔ ولی اللہ کا محتاج ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ دین کے کام کو کر رہے، اللہ نے انہیں قبول کیا ہے، تو دین کا کام ان کی وجہ سے نہیں چل رہا، ذریعہ ہے اللہ نے بنایا،
لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے چنا۔ وہ صحابہ ایسے لوگ تھے کہ جب بچی پیدا ہو جاتی بیٹی، اس کو زمین میں دربور کر لیتے تھے، کھڈا کھود کے قبر بنا کے اس کو زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ یعنی ایسے جہالت کی انتہا تھی۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے، وراثت میں اس کو زمین ملے، جائیداد ملے، مال ملے، تو اس کی ماں بھی تو ماں کو وہ بیوی کی جگہ استعمال کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو سب چیزیں ہمیں وراثت میں ملی تو یہ ماں بھی ہمیں باپ کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ ایسے جہالت کا دور تھا، لیکن انہی سے اللہ نے جب چنا تو انہی کو اللہ نے کیا بنا دیا کہ جس کی ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن کریم میں دے دی کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ ان کے معیار کو، صحابہ کے ایمان کے معیار، اللہ نے ان کے ایمان کو ایک معیار بنا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ آج کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جا رہے جیسے یہ پورا قرآن کامل ہے۔ صحابہ جب چلتے تھے تو کیا فرماتے تھے کہ جس نے قرآن کے احکامات کو دیکھنا ہے، جو قرآن پہ عمل کر رہے تو یہ جا رہا ہے۔ یعنی صحابہ کا معیار ایسے اللہ نے بنایا۔ صحابہ کو اپنے محبوب کے لیے، اس دین کی محنت کے لیے اللہ نے چنا، اور یہ چناؤ کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دیکھتے نہیں کہ جب دنیا میں دین کے اندر کمی آنے لگتی ہے، شعبوں میں کمی آنے لگتی ہے، اللہ کسی گمنام کو چن لیتے، اس سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں تصوف نام کی رہ گئی، برکت کی رہ گئی۔ کس کی رہ گئی؟ برکت کی۔ تصوف میں مہارت نہیں ہے، تصوف کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ سندیں تو سب کے پاس ہے، لیکن برکتی صوفی ہے کون سے؟ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ نے اس دور کے اندر، جیسے فتنوں کا دور ہے، اللہ نے اس دور کے اندر ایک مست ملنگ آدمی کو چنا جس کا نام ہے سید نورزمان نقشبندی شاذلی دعوت بر۔ گمنام کو چنا اللہ نے۔ آج اللہ نے ان کے ذریعے سے تصوف کو زندہ کر دیا، اور وہ طاقت، وہ قوت کے ساتھ۔ صرف نام کا تصوف نہیں، نام کی تصوف نہیں ہے کہ صرف نام کے بس خانقاہیں کھلی، نہیں، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے۔ اللہ نے عملیات کا میدان ہو، تصوف کا میدان ہو، اللہ نے علم دیا۔ اس دور کے اندر اللہ نے ایک نصاب دے دیا۔ موجودہ دور میں سلسلہ سہروردیہ کا نصاب کسی کے پاس نہیں ہے، نقشبندی شاذلی کے پاس ہے۔ اس سلسلے میں سلسلہ چشت کا نصاب کسی کے پاس نہیں ہے، نقشبندی شاذلی سلسلے کو اللہ نے یہ نصاب دیا۔ سلسلہ قادریہ کا نصاب کسی کے پاس نہیں ہے، نقشبندی شاذلی سلسلے کو اللہ نے یہ نعمت کے طور پہ عطا کی۔ نقشبند کا نصاب تو ہے، وہ تو سب کے پاس ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کا نصاب کسی کے پاس نہیں، اللہ نے اس دور میں نقشبندی شاذلی سلسلے کو دیا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ موجودہ دور میں جو تصوف چل رہی ہے، بس دو حضرات تسبیح ہو رہی، لا الہ الا اللہ، اسی کو ہم نے تصوف سمجھ لیا۔ نہیں، تصوف ایک علم کا نام ہے۔ تصوف کے اندر مراحل ہے، اس کو طے کیا جاتا ہے۔ میرے ہی ساتھیوں، تو اللہ نے اس دور کے اندر یہ نصاب جو دیا، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو دیا، اور یہ نصاب اللہ نے سلسلہ شاذلی کی جو قوی نسبت دی ہے وہ میرے شیخ کو دیا، اور یہ نسبت اللہ نے محمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی۔ اس کے بعد کا اب تک زمانہ سلسلہ شاذلیہ کی نسبت، قوی نسبت کسی کو اللہ نے دی، اس دور میں دیے تو نقشبندی شاذلی میرے شیخ کو دی۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اور آج تک جتنے بھی دین کے اندر کمی آئی، باطل لوگ پیدا ہوئے، جیسے اکبر بادشاہ تھا، دینی الہی اس نے بنانا شروع کیا، اس کے مقابلے میں اللہ نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو وہ مجدد بنایا جو اس کی ہستی کو الٹانے کا ذریعہ کون بنا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے اللہ نے مشائخ کو پیدا کیا، انہی سے اللہ نے کام لیا۔ جب بھی اللہ نے کام لیا، مست ملنگوں سے کام لیا، گمناموں سے کام لیا گیا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، میرے شیخ کا جو شیخ سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک گمنام شخصیت تھے۔ کوئی بڑے بڑے ان کو نہیں جانتا کہ یہ کوئی پیر ہے، کوئی بڑی ہستی ہے۔ اللہ نے ان سے فیضیاب کیا۔ قاری جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کے شیخ ہے، وہ بھی گمنام تھے، اللہ نے ان سے تربیت کروائی، ان سے علم عطا کیا۔ پھر اللہ نے شیخ کو گمنام پیدا کیا۔ آج اللہ نے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، مقصد یہ ہے کہ انسان جب دین کے کام کے ساتھ جڑتا ہے، اس پہ آزمائشیں آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ یاد رکھنا، آتے تو بڑے شوق سے لوگ، لیکن پھنس جاتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، صحابہ جڑتے گئے، تکلیف کو دور تھا،
آزمائشوں کا دور تھا. اس طریقے سے ہمارا سلسلہ جب سن 2012 میں عروج پر شروع ہوا، عروج ملنا شروع ہوا، یہ تکلیفوں کا دور شروع ہو گیا. ہر مدارس سے فتوے لگنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا مخالف ہو گئے. اس طریقے سے جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، مخالفین پیدا ہو گئے. اور اعلان فرمانے سے پہلے جب آپ علیہ السلام نے مکے کے تمام لوگوں کو جمع کیا پہاڑ پر، فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر چڑھائی کرنے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے، کیا آپ میری بات کو مانو گے؟ اب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. نبوت کے اعلان کو فرمانے سے پہلے ان لوگوں نے کیا کہا کہ بے شک آپ صادق اور امین ہو، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی کافر کفار کیا کہہ رہے، مشرک کیا کہہ رہے کہ آپ صادق اور امین ہو، ہم آپ کی بات پر 100% یقین کریں گے، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ. یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا تھا. مصیبت تکلیفیں شروع ہو گئی. سب سے پہلے جو تکلیف آئی اپنے گھر سے آئی. ابو لہب نے پتھر اٹھایا اپنے چچا نے. میرے محترم ساتھیوں، یعنی اتنا اعتماد کرنے والے لوگ جب ان کے سامنے کلمہ پیش کیا گیا، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا، آج ہمیں عربی کو سیکھنے کے لیے، اس کے صیغوں کو سیکھنے کے لیے، اس کے اندر کمال کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور نحو پڑھی جاتی ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے. 10 سال مدارس پہ محنت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے عربی تھے کہ ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ایسے ان کو عبور حاصل تھا. تو ان کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کلمے کا مطالبہ کیا ہے. جب انہوں نے انکار کیا، آج صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سیکھنے کے لیے، اس کے مفہوم، اس کے ترجمے، اس کی تفسیر، اس کی تشریحات کو سیکھنے کے لیے 10 سال مدارس میں جو نا سیکھا جاتا. وہ ایسے عربی دان تھے. میرے محترم ساتھیوں، تکلیفوں کا زمانہ شروع ہو گیا. پھر ایسے تکلیفیں آئیں کہ جو صحابہ ایمان لے کر آتے تھے، آپ علیہ السلام فرماتے تھے اپنے ایمان کو چھپاؤ، لوگوں پر ظاہر نہ کرو. کیونکہ نبی تو شفیق ہے نا اپنی امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے. کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر آزمائش آ جائے، ایسا نہ ہو کہ آزمائشوں پر پورا نہ ہو. ایک خوف، یعنی اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے کہ تکلیفیں پہ کم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی ڈرتا ہے، نبی ڈرتا نہیں. نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایک ولی اللہ کا ہوتا ہے، وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، تو نبی کیا چیز ہے. اور امام الانبیاء، نبی ڈرتا نہیں، لیکن وہ تکلیفوں کے لیے کہ آزمائش کو برداشت کر سکے نہ کر سکے، کم آزمائشیں اس پر ہے، اس وجہ سے. لیکن صحابہ بھی ایسے صحابہ تھے. فرمایا یا رسول اللہ، جب یہ کلمہ حق ہو تو اس کو ہم بلند کیوں نہ کریں. وہ کلمہ پڑھتے ہی باہر گلی چوکوں میں کھڑے ہو جاتے، بلند آواز سے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہیں سے مکے والے آتے تھے، جم جم کے مار پیٹ شروع ہو جائے. صحابی کو اتنی تکلیف، اتنی اذیت دی جاتی تھی. میرے محترم ساتھیوں، جب انسان چلتا ہے تکلیفیں ہوتی ہیں، اور دین کا جب کام شروع ہوتا ہے تو ساتھ میں شروع میں غربا ہوتے ہیں. یاد رکھنا کہ غریب، ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں غریب پیدا کیا ہے. تجھے اللہ نے دین کے لیے قبول کیا، تو اس سے اللہ دین کا کام لینا چاہتا ہے. یہ نسبت تو حضور کے ساتھ ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابیہ فرمایا یا رسول اللہ، پیٹ پر پتھر باندھا ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں. آپ علیہ السلام نے اپنے دامن کو اٹھایا، اے میرے صحابی، تو نے ایک باندھے، میں نے 2 پتھر باندھے. تو غربت عیب نہیں ہے، غریبی عیب نہیں ہے. میرے محترم ساتھیوں، صحابہ کی جماعت بننا شروع ہو گئی. صحابہ پر تکلیفیں آئیں. سب سے پہلے مکے کی زندگی کیسے ہے، پھر جب آپ علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی، آپ علیہ السلام نے ایک جماعت تیار کی. آپ خود مدینہ نہیں گئے، لیکن ایک جماعت تیار کی. ان کو جو ہے نا مدینہ روانہ کیا گیا. اس میں قاری تھے، نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، شاید مولانا صاحب کے ذہن میں ہو. بڑے مالدار صحابی تھے، قرآن ایسے پڑھتے تھے. ان کی تشکیل کر دی گئی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی. اور یہ صحابی ایسے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مالدار گھرانے کے صحابی تھے کہ جس گلی میں گزرتے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتے. گھروں کے اندر عورتیں سمجھ جاتی کہ مصعب بن عمیر گزر رہا ہے.
مرد کو چھوڑیے، گھروں کے اندر بچے خواتین سمجھ جاتے تھے کہ گلی سے اب مصعب بن عمیر گزرا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے وہ اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتے، جو ایک دفعہ استعمال کرتے دوبارہ اس خوشبو کو استعمال نہیں کرتے۔ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، آج جو جوڑا صبح پہنا کل اس کو نہیں پہننا۔ ایسے مال والے ایک دن اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اور اپنے غلاموں سے، باندیوں سے، نوکروں سے کہہ رہے، ہے کوئی مجھ جیسا جس کی ایسی شان ہو، ایسے نوکر ہو، ایسے مال ہو؟ تو اس کے ایک نوکر نے، غلام نے کہا ہم نے سنا ہے کہ مکے کے اندر ایک محمد بن عبداللہ آپ علیہ السلام کی تعریف لکھے کہ اے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے تو وہ غریب لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کی جوتوں میں بیٹھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ لوگ ان کی مجلس میں ایسے تعظیم کرتے ہیں، ایسی عزتوں سے نوازتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس طرح عزتوں سے نوازا نہیں جاتا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ایک تعجب سے پیدا ہوا کہ یہ کون شخص ہے، میں اتنا مالدار ہوں، اتنے مال والا ہوں، میرے نوکر چاکر ہے، یہ تو پیسوں کے لیے تمہاری تعظیم کرتے نا، تنخواہ ملتی ہے، کہ ایک شخص غریب ہے، مال نہیں ہے لیکن بڑے بڑے مالدار اس کی جوتوں میں بیٹھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی کہ ایسے شخص سے ملاقات کی جائے۔ گھوڑے پر، اونٹ پر سوار ہوئے، سفر طے کرتے، غالباً مسافت ایک دن کی تھی یا 3 دن کی تھی، ہفتے کی تھی، مسافت کرتے کرتے آپ علیہ السلام کے مجمع میں پہنچ گئے۔ دیکھا آپ علیہ السلام دور بیٹھے ہوئے، دور سے دیکھ کے نظارہ دیکھ رہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک نبوت کی نگاہ پڑی، آپ علیہ السلام کا نظر کرم ہوا، شفقت متوجہ ہوئی، نگاہ پڑی۔ مصعب بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کا چہرہ میرے چہرے پہ پڑا مجھے مزہ آنے لگا، مجھے سرور آنے لگا۔ آپ علیہ السلام بات کر رہے، میں کھوتا گیا ان میں، کھو گیا ان میں آپ علیہ السلام کی شان میں، کہ آپ علیہ السلام کی بات کا انداز، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک، میں کھو گیا آپ علیہ السلام کی محبت میں، گم ہو گیا۔ فوراً میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اپنی صحبت میں بٹھایا، کچھ عرصہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ یعنی اب گھر والے پریشان ہیں کہ مصعب کہاں غائب ہو گیا، یا نوکروں کو بھیجا جا رہے ہیں، اعلانات کروائے جا رہے ہیں، لوگوں کو ٹیمیں بنا کر بھیجی جا رہی مختلف جگہوں پر، دیکھو کہ مصعب کہاں چلا گیا، غائب ہو گیا۔ پریشان باپ کیا کہتا تھا مصعب کے بارے میں، میرا لخت جگر کہاں چلا گیا، ماں کہتی تھی میرا دل کا ٹکڑا کہاں چلا گیا، بیوی کہتی تھی میرا پیارا شور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، روتے تھے وہ، بچے کہتے تھے ہمارے پیارے ابا جان کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب حضور کی صحبت ملی، دل نہ چاہت کہ جاؤں، وہاں گھر والے سارے پریشان ہیں۔ اب کیا ہوا، ایک دن دل میں آیا کہ جاؤں اپنے گھر میں ملاقات تو کروں، ان کے سامنے کارگزاری رکھوں گا، ان کے سامنے احوال رکھوں گا، وہ بھی ایمان لے کر آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ کافی عرصہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں گزارے، گھر چلے گئے۔ جیسے دور سے لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے جو نعرے لگانا شروع کر دی کہ مصعب آ گئے، مصعب بن عمیر آ گئے، مصعب، ایک ہلچل مچ گئی، خوشی مل گئی۔ باپ دوڑتا ہوا آ رہے کہ میرا لخت جگر آ گیا، ماں کہتی میرا دل کا ٹکڑا مصعب بن عمیر آ رہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا پیارا شور آ رہے، بچے کہہ رہے کہ میرا پیارا ابا جان آ رہے، یہ سب بھاگتے ہوئے جا رہے، خوشی کا ماحول ہے۔ جیسے قریب گئے، باپ سے گلے ملا، ماں سے گلے ملا، بچوں سے گلے ملا، گھر آیا، آل و احوال شروع کیے۔ مصعب بن عمیر سے پوچھا گیا بیٹا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اتنے دن کہاں رہا، کہاں وقت گزارا؟ بیگم کہتی ہے کہ میرے پیارے شور تم کہاں تھے؟ بچے کہتے کہاں تھے؟ مصعب بن عمیر خاموش، سب کی سنتے جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے والدین سے کہتے، فرمانے لگے اماں جان ابا جان میں اپنا مذہب چھوڑ کے آ گیا، ایمان قبول کر کے آ گیا ہوں، سب چیزیں چھوڑ کے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے آیا ہوں۔ باپ اٹھا جو کہتا تھا کہ میرا لخت جگر آیا، ماں اٹھی جو میرا دل کا ٹکڑا آیا، بیوی اٹھی میرا پیارا شور آیا۔ کہا، باپ نے کہا اچھا تو نے مذہب تبدیل کر لیا، کہا آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں، گھر سے نکال دیا۔ ماں نے تھپڑ مارے، تو میرا بیٹا نہیں۔ بیوی نے کہا تو میرا شور نہیں۔ بچوں نے کہا تم ہمارے باپ نہیں، تم نے تو مذہب چینج کر دیا، گھر سے نکال دیا گیا، جس کے لیے کتنے پریشان تھے، اب گھر سے نکال دیا گیا۔ اب جب گھر سے نکالا، چلتے ہوئے گیا، پھر باپ دوڑتے ہوئے جب اونٹ پہ بیٹھا، اونٹ اس سے لے لکھا یہ میرا اونٹ ہے،
اللہ اکبر. پھر چلنے لگا. پھر باپ نے پکڑا, بولے یہ کپڑے جو تو نے پہنے نا یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں. باپ نے اس کپڑے جو اتارے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایسے حال کے اندر وہ کپڑا چادر سی پڑی تھی جس پہ گھوڑا گھاس کھاتا تھا, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, اس کو اٹھایا, ستر ڈھانکا اور وہیں سے پیدل چلنا شروع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آ گئے. یعنی حضور کے لیے, دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. والدین کو چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑا. آج ہم بیوی کو چھوڑنے کے لیے خانقاہ نہیں آتے. بچوں کو چھوڑ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلے گئے. قرآن اللہ نے ایسے حفظ کیا تھا کہ مصعب بن عمیر ایسے قاری کہ جب قرآن پڑھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خوش ہوتے کہ ایسے پیارے تلاوت کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے لیے چادر بچھاتے تھے, کہا بیٹھو اس پہ اللہ کا کلام سنو. اسی صحابی کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنا کر تشکیل کر دی کہ جاؤ مدینہ جاؤ, لوگوں کو وہاں دین سمجھاؤ, دین سکھاؤ, یہی وہ صحابی ہے جو سب سے پہلے ہجرت سے پہلے مدینہ چلے گئے, لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے, اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرتے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے زندگی گزاری تکلیفوں کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلسلے میں آج ہم پہ جو ہے نا فتوحات ہو جائیں. جو بندہ دین کا کام کرے گا, دین کے کسی شعبے کے ساتھ بھی ہوگا, سب سے پہلے اس پہ مکی دور آئے گا, آزمائشیں آئیں گی, اس سے گزارا جائے گا. کیوں؟ انسان کے جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں؟ واشنگ مشین میں رگڑا لگتا ہے, پاؤڈر ڈالا جاتا ہے, سرف ڈالی جاتی ہے, بلیچ ڈالی جاتی ہے, رگڑا جاتا ہے. رگڑنے کے بعد وہ چمکدار صاف نکلتا ہے, پھر پہننے کے قابل. جب ہم دین کے ساتھ جوڑتے ہیں, دین کا کام شروع کرتے ہیں, آزمائشیں آنا, تکلیفیں آنا, یہ رگڑے کا کام ہے. اب ہمیں صاف کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ صاف کیا جا رہا ہے. ہم پریشان نہ ہوا کریں اور ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو آزمائشوں میں صحابہ کو رکھا, ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ ہی نہیں. ہم پہ کیا آزمائش ہے؟ تھوڑی تکلیف آ گئی, مال کی وجہ سے تھوڑی پریشانی آ گئی. صحابہ کی آزمائشیں کیسی تھی؟ کلوں پہ تلواریں رکھ دی جاتی تھی کہ گردن گئی اپنا دین بدل لے. صحابہ فرماتے تھے کہ ایک کیا 1000 جان اللہ کے دین پر قربان ہو جائے لیکن پھرنا نہیں ہے دین سے. ہم پہ تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو ہم ذکر سے پھر جاتے ہیں, سلسلے سے پھر جاتے ہیں. حق کے ساتھ آزمائشیں ہیں, یاد رکھنا, آزمائش ہے ہی حق کے ساتھ. جب دین کا کام کرو آزمائشیں نہ ہو, سمجھ جاؤ کہ ہم استدراج پر تو نہیں چل رہے گئے, خوف پیدا ہو جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا کام شروع کیا, ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے. آزمائشوں میں اس میں بھی اتنے پریشان ہوتے تھے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ حضرت یہ جو ہم دین کا کام کریں گے استدراج تو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ استدراج ہوتا تمہارے دل میں یہ خیال نہ آتا. کیا نہ تھا؟ یہ خیال نہ آتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا کام شروع کیا مرکز سے نظام الدین میں. رمضان کا مہینہ ہے, مہمان آ گئے, خادم سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ, افطاری کا ٹائم ہے. کچھ نہیں تھا, نہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں تھا وہاں. پانی رکھا گیا, خادم سے کہا کچھ نہیں ہے, بس بیٹھ رہے کہ چلو کوئی اللہ انتظام کر دے. اذان جیسے شروع ہونے لگی, فرمایا جا وہ جو درخت لگے جس کے اندر پھل لگے میں کڑوے پھل ہوتے تھے, بکریاں کھاتی تھی جانور, کہا یہ توڑ کے دیکھا. اسی سے افطاری کی. سحری کا وقت آیا, خادم سے کہا ہاں کچھ ہے کھانے کا؟ کچھ نہیں ہے. دسترخوان بچھا, وہی درخت کے وہ پھل توڑ کے لاؤ جو کڑوے. آج پھر جب اللہ نے فتوحات کی تو کیسی فتوحات ہو. آج تبلیغ پر جب کوئی خرچ کرتے تو کہتے وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو. میرے محترم ساتھیوں, آتی ہیں آزمائشیں, آتی ہیں تکلیفیں, آتی ہیں, لیکن یہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے, نصرت بھی آتی ہے. یہ آزمائشیں آنا, یہ تکالیف آنا, یہ مصیبتوں کا آنا, یہ تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہے, ہماری تربیت کے لیے ہے, ہمیں بنانے کے لیے ہے. اگر ہم مفاد پرست ہوں گے تو ہم بولیں گے یار ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں دنیا دار بننا. صحابہ نے کیسی قربانی دی, باغات چھوڑ دی, گھر والوں کو چھوڑ دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم پہ تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو کیا اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہم؟ یہ نہیں کہ تکلیف سدا بہار رہے گی, نہیں, اللہ اس تکلیف کے بعد نجات دے دے گا. جب مکی دور گزر جائے گا پھر مدنی دور آئے گا. جب مدنی دور میں انسان داخل ہو جاتا ہے
پھر فتوات ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جب شعبہ دین کا ہوتا ہے، جب ایک شعبے میں کام کیے جاتے ہیں تو شعبے پہ آتی ہے آزمائش. ہمارے سلسلے کو پہلے مکی دور سے گزارا گیا، اب مدنی دور میں چل رہا ہے. الحمدللہ فتوات ہوگی، مراکز بن گئے، خانقاہیں بن گئے. یہ مدنی دور چل رہا ہے سلسلے کا. مرکز بن گئے، مدارس بن گئے. سب کے اخراجات، سب کے معاملات اللہ پورا کر رہا ہے. چندہ نہیں مانگا جا رہا اس کے لیے. اجتماعات ہو رہے ہیں جس میں اور بھی بہت سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں. سلسلے کا مدنی دور شروع ہے تو جو نیا ساتھی آتے ہیں، سب سے پہلے اس ساتھی کے لیے انفرادی طور پہ پہلے مکی دور ہوتا ہے. اب وہ انفرادی پہلے مکی دور سے گزرے گا تکلیفوں سے، پھر جو ہے نا جب اس پہ مدنی دور آ جائے گا اللہ فتوحات کھول دیں گے. ہم منصب کے لیے نہ آئے، مفاد کے لیے نہ ہو، ہم اخلاص کے ساتھ. کل حضرت نے بیان میں بڑے پیارے نقطہ بیان کی. جو مفاد کے لیے آتا ہے نا، مفاد کے لیے، اس کو جب مفاد حاصل نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں سلسلہ چھوڑ دو. وہ خود سلسلہ بھی چھوڑ دیتے، ذکر بھی اللہ کا چھوڑ دیتے. جو منصب کے لیے آئے کہ مجھے کوئی عہدہ ملے، اور جب اللہ اس کو عہدہ نہ دے تو یہ رفو چکر ہو جاتا ہے. لہذا نہ ہم منصب کی امید رکھے نہ کسی عہدے کی. ہم اللہ کی رضا والے بن جائیں. کیا بن جائے؟ اور جو شخص اللہ کی رضا پہ خدمت، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کو منصب ملے یا نہ ملے اب وہ بس چلتا رہتا ہے. وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. اور یاد رکھنا کہ پیر سے مرید بہتر ہے لاکھ درجے. یاد رکھو، جو شخص پیر بن گیا پھر وہ روتا رہتا ہے، یا اللہ مراقبے کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، یا اللہ روتا رہتا ہے. ذکر کرنے کا اس کو ٹائم نہیں ملتا، یا مریض آئے گا یا شاگرد آئے گا. اب وہ ذکر پہ بیٹھے گا، ادھر سے کوئی مریض آ جائے گا یا فون ٹانا شروع ہو جائے گا. اس پہ حاضری ہے، اس کو دم کر دو، یہ مسئلہ یا سامنے آ جائے گا تو وہ ذکر اس کا رہ جاتا ہے. یا رات کو 3 بجے بھی مہم اعمال کروں، اعمال میں بیٹھے گا 3 بجے فون آ رہے ہوں گے. پھر وہ روتا ہے شخص، میں تو جب مرید تھا تو صحیح تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، اعمال بھی کرتا تھا، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا تھا، ذکر بھی کثرت سے کرتا تھا، ہر وقت اللہ سے ہم کلام رہتا تھا. اب مجھے اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت نہیں ملتا. پھر یہ رو رہا ہوتا ہے کیونکہ پیر مرید اللہ کا ہوتا ہے اور پیر مخلوق کا ہوتا ہے. یہ مخلوق پہ پھنس جاتا ہے. بتاؤ اللہ کے ساتھ جڑے رہو یا مخلوق کے ساتھ جڑے رہو، دونوں میں کون سی چیز اعلیٰ ہے؟ تو مرید فائدے میں ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ہر وقت کنیکشن میں رہتا ہے. یا ذکر میں بس اللہ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوتا ہے، دعا میں لگا رہتا ہے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یا اللہ میرا یہ مسئلہ عطا فرما. اللہ کے ساتھ کنیکشن میں جڑا رہتا ہے. اور جو پیر بن گیا پھر یہ مخلوق میں پھنسا رہتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، اب ہم اس کو یہ نہیں سمجھے، وہ بات تو وہی ہے نا شادی والی کہ یہ وہ پھل ہے جس نے کھایا وہ بھی پچھتا ہے، جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتا ہے. تو ہم یہ معاملہ یہاں نہیں کریں کہ میں بھی پیر بن جاؤں، میں بھی مسند پہ بیٹھ جاؤں. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. منصب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خود دے دے. ہمارے پاس کوئی شاگرد آتے ہیں، علاج کی اجازت دو، ٹھیک ہے مل جائے گی، تو تو خود لوڈ برداشت کر. جو اجازت خود مانگتا ہے تو مطلب یہ کہ تو بھی خود لوڈ برداشت کر، اپنا مریضوں کا بھی خود بھی کر. اور جس کو بڑے شیخ دے دیتے ہیں کہ بھائی اجازت کرو، اب وہ ٹینشن میں نہیں، وہ خود اس پہ لوڈ برداشت نہیں کرتا، اس کا شیخ برداشت کرتا ہے. سمجھے؟ اس طرح جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کو اگر وہ چیز مل بھی جاتی ہے تو پھر وہ لوڈ خود ہی برداشت کرے، پھر بعد میں وہ روتا بھی ہے. اور جب اللہ دیتے ہیں نا، جس کو اللہ بادشاہ بناتے طریقے بھی سکھاتے، جب اللہ خود دیتے ہیں نا تو پھر اس کو اس قابل بنا بھی دیتا ہے. اس لیے طلب نہیں رکھنی چاہیے. ایک شخص کہتا ہے اللہ مجھے موکل دے، اللہ اس کو دے دیتا ہے. جب اس پہ وہ سوار ہو جاتا ہے نا پھر یہ کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر یہ رو رہا ہوتا ہے ہاں یہ کیا ہوگا. جب اس پہ حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، پھر دن رات گھر میں بھی بائک چلائے گا تو اس پہ بھی حاضری ہو رہی ہوگی، پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو نے مانگا اللہ سے بھی تو اللہ نے دے دی سواری. اب کیا ہوا حضرت، کیا تو نے گھوڑا مانگا سواری کے لیے، اب وہ تجھ پہ سوار ہو گیا. اور جب اللہ تجھے خود گھوڑا دے گا نا تو اس پہ ایسے بیٹھ کے ایسے لگام پڑ کے سواری کرے گا، مزہ آئے گا تجھے. میرے محترم ساتھیوں،
ہم اللہ سے کسی چیز کی طلب نہ کریں، یعنی ذکر ہمارا یہ نہیں ہوگا اللہ مجھے کو یہ دے یہ دے، یا اللہ تو مجھے اپنا خادم بنا دے، یا اللہ مجھے کچھ ملے نہ ملے تب بھی تجھے یاد کروں گا، تیرا ذکر کروں گا۔ تیرے ذکر سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ سب سے بڑا یا اللہ تو ہے، تو مجھے مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس سے جس چیز پہ ہاتھ رکھا وہ اس کا۔ بہت سے لوگ عوام آ گئی بھائی، کوئی سونے پہ ہاتھ رکھ رہے، کوئی نوٹوں پہ ہاتھ رکھ رہے، کوئی خزانے پہ ہاتھ رکھ رہے، کوئی زمینوں پہ ہاتھ رکھ رہے۔ بس ٹھیک ہے، جس نے زمین پہ ہاتھ رکھا یہ پلاٹ تیرا، یہ زمین تیری، یہ مال تیرا، یہ سونا تیرا، یہ ہیرے تیرے۔ ایک عورت آئی، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا میرے سر پہ کیوں ہاتھ رکھا؟ کہا مجھے بادشاہ مل گیا تو سب چیزیں مل گئی۔ بھائی جس کو بادشاہ مل گیا تو اس کی ملکہ بن گئی نا، وہ جو چیز اس کی وہ اس کی ہو گئی۔ تو ہمیں اللہ چاہیے، کیا چاہیے؟ جب ہمیں اللہ مل گیا تو ساری چیزیں، باقی اس ٹینشن میں لو کہ موکلاج مانگو جن مانگو، یہ ویسے بھی اللہ دے گا، تمہاری نیت ہو یا نہ ہو۔ جب ذکر کرو گے تو یہ دو چیزوں کا آنا لازم ہے، فرشتے کا اور جن کا، یہ لازم ہے، اس کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ تمہاری نیت ہو یا نہ ہو یہ خود آئے گی تمہارے ساتھ، تو پھر کیوں ٹینشن میں پڑتے؟ یہ ایک چیز اللہ تمہیں خود دے رہے، بغیر تم نیت سے پڑھتے ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرو، یہ چیز تو آئے گی، لازمی آئے گی۔ اللہ نے ان کے ساتھ جوڑا، جب اللہ نے اس کے ساتھ تعلق اس کا جوڑا تو یہ چیز تو آنی ہے۔ جو چیز اللہ خود دے رہا ہے تو اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذکر کریں یا اللہ تو مجھے مل جائے، کیا مل جائے؟ تو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، کتنے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، اس کے ساتھ اللہ نے 19 فرشتوں کو پیدا کیا، یعنی ہر حرف کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ آسان حسابوں میں ہم کہتے ہیں نا موکل کیا ہے؟ الف لام میم، یہ 3 حرف ہو گئے، کتنے ہیں؟ ہر حرف کے ساتھ ایک موکل ہوتا ہے۔ ابھی اللہ نے لگایا ڈیوٹی، ہم نے نہیں لگائی۔ جب اللہ نے ڈیوٹی لگائی اب تو یہ آئے گی چیز لازمی۔ حنفی جو ہے نا یہ توقیل پر چلتے، تسخیر پر نہیں چلتے۔ کس پہ چلتے؟ مالکی، شافعی، حنبلی یہ تسخیر پہ چلتے۔ یہ لوگ جو نا چلہ کشی کرتے، تسخیر کرتے جناتوں کی۔ حنفی نہیں کرتے، حنفیوں کو اللہ ویسی دیتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب ہے، ہم توقیل پر چلتے۔ توقیل میں اللہ خود بھیج دیتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ خود بھیجتے۔ اب تم نیت کرو نہیں کرو، اللہ تمہارے پاس خود بھیجے گا، یہ لو بھائی اس سے کام لو۔ یہ اس کے پاس بھیجے جاتے ہیں جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، ہمارے کسی کے پاس نہیں جاتے۔ یہ بھی ہے، نقشبندی شاذلی ہر کسی کے پاس اللہ بھیجتا ہے، چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ عملیات سیکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ذکر کر رہے اللہ یہ چیز دے گا، یہ بندہ نے جب چیزیں رکھی بھی تو دے گا نا۔ تو اس چیزوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ چیز اللہ ویسی دے گا۔ نسبت اللہ نے سلسلے کی دے دی، نسبت قوی ہے۔ دم کے اثر جو ہوگا وہ نسبت کی وجہ سے۔ تعویذ بنا کر دو کہ اصل تعویذ کیا ہے؟ تعویذ پہ تو آپ لکھ دو، اس کا تو اثر نہیں، لکھنے کا تو اثر نہیں ہوتا، نسبت کا اثر ہوتا ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتے، حضرت فلاں لڑکی کا عاشق ہوں میں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا یار جا اپنا کام کر۔ کہا حضرت مجھے تعویذ لکھ کر دو میری اس سے شادی ہو جائے۔ حضرت نے کہا جا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا ہے کنویں کے پاس کھڑا ہو گیا، فرمایا حضرت مجھے تعویذ لکھ کر دے تو یا کنویں میں کھود کر خودکشی کر رہا ہوں۔ حضرت نے کہا یار اس کی جان بچانا ضروری ہے، کئی طرح تعویذ بنا کر دیتا ہوں۔ تعویذ میں کیا لکھا؟ یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، تو اس کا کام کر دے۔ بڑا معتقد تھا وہ، اعتقاد تھا اس کو، اس نے تعویذ اپنے پاس رکھا۔ کافی عرصے کے بعد حضرت کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ سامنے سے وہ شخص آیا، اس کے ساتھ بچے تھے اور بیگم تھی، سر پہ سامان رکھا۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، بچے مچے؟ فرمایا حضرت وہ جو آپ نے تعویذ بنا کے دیا میری شادی بھی اس سے ہو گئی، میرے بچے۔ تو اصل میں وہ لکھنے کا جو کیا نسبت کا اثر ہے، کس کا اثر ہے؟ جتنی نسبت پاورفل ہوگی اتنا وہ تمہارے لکھنے کا اثر ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تعویذات ثابت نہیں ہے، ثابت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گورنر صاحب کا خط آتا ہے، حضرت امیر المومنین میرے سر میں درد رہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر تعویذ بنا کر دیتے اور ٹوپی میں سی دیتے ہیں، فرماتے ہیں گورنر صاحب سے کہو کہ یہ پہن۔ گورنر صاحب ٹوپی پہنتے، سر کا درد ختم۔
جب ٹوپی اتارتے پھر شروع، پھر پہنتے پھر ختم. تو یہ تعویذ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عورت آئی بڑھیا، امیر المومنین میرا تیل زمین پہ گرا، وہ مٹی چوس گئی، رکا لے کر دیا کہ یہ ہمارا تو یہ تعویذ نہیں تو اور کیا ہوا؟ میں نے پہلے بتایا کہ لکھنے کا اثر ہوتا ہے. کس کا؟ نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کی نسبت کبھی ہوگی نا وہ ویسی کاغذ پہ یوں بھی لکھ کر اپنا سائن بھی کر کے دیتے اور نیت کر لے کہ اللہ اس کا یہ کام کر دے، وہ بھی اس کا کام کر جائے گا. خود ہی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پہلے نسبت تو قوی کر اپنی. ایک وہ جو دریا نہیں چل رہا تھا، دریا نیل تھا غالباً، کون سا تھا، دو شیزہ کو اس میں ڈال دیا جائے. امیر المومنین نے کیا کیا؟ خط لکھا، اگر اپنی مرضی سے چلتے تیری ضرورت نہیں، اگر اللہ کے حکم سے چل رہے تو چل جا. آج تک وہ دریا چل رہے، کیا رکا لے کر دیا. تعویذ جب دریا میں ڈالا تو دریا چلنے لگ گیا. شرک اور بدعت اور فلاں غالباً ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ 23 گھنٹے سے تقدیر بدل جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تقدیر بدلتی نہیں ہے، تقدیر میں شامل ہے، تقدیر میں شامل ہے. بہرحال موضوع کو جوڑ کہیں اور ہم چلے گئے. مقصد یہ کہنے کا کہ تکلیفیں، آزمائش، یہ چیزیں آئیں گی، اس پہ ہم پریشان نہ ہوا کریں. جب ہم پر تکلیف آزمائش آ گئی نا، شکر کرو کہ ہم حق سچ کے ساتھ ہیں. ایک خلیفہ کی خانقاہ کھلی تھی، اس سے اپنے شیخ نے اس سے پوچھا ہاں ماحول کیسا ہے؟ حضرت سب ماحول اچھا ہے، کوئی مخالفت نہیں، کچھ نہیں. کہا اپنے ایمان کی خیر مناؤ، جہاں تکلیف ہے وہ مخالفت ہو، یہی تم حق پر ہو. غالباً علی اجویر رحمۃ اللہ کسی بزرگ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ 1000 صدیق تجھے زندیق نہ کہنا تو صدیق نہیں ہے. یہ مخالفت سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے. یاد رکھنا جس پر آزمائشیں آتی ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں ملا. جو شخص آزمائشوں میں ہو، تکالیف کے اندر ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جو اس آزمائشوں پہ، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے. جو آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہو، اس کے زبان پہ ناشکری نہیں آتی، اللہ سے گلے شکوے نہیں آتے، مایوس نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے سال میں رکھے نا، صبر کرتا ہے وہ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اس کی صبر اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے تقدیر پر راضی ہے. یہ جیسے ولایت کے اندر مرتبے ہیں، درجے ہیں، کتب، ابدال، غوث، فلاں فلاں فلاں. ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے. رضا بالقضاء کا درجہ اللہ اس کو دے دیتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ یہ راضی ہو گیا، اس کو رضا بالقضاء کا مقام مل گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے. اب شیطان مایوس کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو. تکلیفیں آ گئی، اللہ سے مانگ کریں یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما. مانگ تو سکتے نا اللہ سے، کیا نہیں مانگ سکتے؟ منصور اللہ رحمت اللہ علیہ کی جب گردن اڑائی گئی، ان الحق کے نعرے لگاتا تھا، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ سے باتیں شروع کی. یا اللہ عجیب معاملہ ہے، جو تیرا عاشق ہو، جو تجھ سے محبت کرے، جو تیرا نام لے، تو اس کی گردن اڑوا دیتا ہے. اللہ جل شانہ نے الہام فرمایا چپ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا، پوچھنے والا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قصاب خانے میں حلال جانور کٹتا ہے، حرام نہیں. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہوں گے آزمائش میں،
تکلیفوں میں. یاد رکھنا جو تکلیفوں کے اندر ہوتا ہے، جس کو اللہ معذور کر دیتا ہے، تو اس کی علامت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے حضرت نے بڑی پیاری مثال دی تھی کہ وہ جو لنگڑا مچھر تھا نا، لنگڑا جو اپنے آپ کو لنگڑا سمجھتا تھا، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کی؟ میں تو لنگڑا ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں. کا وقت آنے پہ تجھ سے کام لیا جائے گا. جب نمرود کے پیچھے اللہ نے مچھروں کی فوج بھیجی نا، اس لنگڑے کو حکم کیا کہ جا اس کی ناک میں گھس، اس کے دماغ پہ بیٹھ جا. تو جو اپنے آپ کو کہتا نا کہ میں ٹھیک ہوں، میں ہر چیز پہ پورا ہوں، اور جو کہتا کہ اللہ میں معذور ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ انہی سے کام دیتا ہے. تو ہم اپنے آپ پہ فخر نہ کریں، اپنے آپ کو ہم یہی سمجھیں اللہ میں تو کچھ نہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہوں، اور جب میں پیسے کے حساب سے پورا ہوں، میں ہر حساب سے پورا ہوں، میں اس حساب سے پورا ہوں، تو یہ تکبر میں چلا جاتا ہے. جو بندہ عاجزی اختیار کرتے اللہ اس سے کام لیتا ہے اخلاص کے ساتھ. کیا رپورٹ ہے شہزاد لوگ کی؟ نہیں آئے ادھر؟ میرے محترم ساتھیوں، اس پہ ہم صبر کریں، اور یاد رکھنا قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں اللہ نے ذکر، کتاب اللہ نہیں فرمایا، کلام نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ ذکر سے تعبیر کیا. قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکر ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بخاری اور حدیث کی کتابیں پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سب چیزیں ذکر ہے، عبادات ہے ہی اللہ کا ذکر. اب اس میں جب ہم اتنا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ہم اس آیات کا اللہ اس کو مصداق بنا لیتا ہے. جیسے اللہ اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے، یہاں ذاکر کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرے کہ اللہ تمہاری خود حفاظت کرے. بات آگئی سمجھ میں؟ اس کے اندر بڑا نقطہ ہے. قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. اگر قاری بھی سارے ختم ہو جائے نا، تب بھی اللہ جو ہے اس کی حفاظت کر لے گا. اب موجودہ دور میں جو سنا واقعات ہم نے سنے کہ 2 سال کا بچہ قرآن کا قاری ہے، پیدائشی حافظ ہے قرآن، تو اللہ اس بچے کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے حفاظت کرتا ہے. انسان جب کثرت سے ذکر کرتا ہے، یہ اس آیات کا مصداق بن جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ایک مسجد کا مؤذن تھا، کثرت سے وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گیا، شرط رکھی اپنا ایمان تبدیل کر لے، مذہب تبدیل کر، عیسائی بن جا، شادی ہو جائے گی. رشتہ اس کو نہیں دے رہا. اس کے دل میں آ گیا کہ میں عیسائی مذہب قبول کروں، کیونکہ لڑکی کا عاشق جو ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اذان کا وقت ہوا تو کہا اپنا مذہب تبدیل کرنے سے پہلے ایک اذان تو دے تو. یار اذان کا وقت ہو گیا. مسجد میں داخل ہوا، اذان دی. جیسے اذان دی، مسجد سے باہر اذان دے کے مسجد سے باہر نکلنا چاہا، جیسے نکلنے چلنے لگا، وہیں پہ گر گیا، انتقال ہو گیا. اس ذکر کی برکت سے اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت کی. کیوں؟ اس آیات کا مصداق بن گیا. ہم بھی جب کثرت سے ذکر کریں گے، ہمارے شیخ کیوں ذکر کراتے ہیں کہ اس آیات کی مصداق بنے. جب کثرت سے ذکر کرو گے، شیطان کیا، اس کا باپ بھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. ابلیس آ جائے نا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھنا. حضرت فرماتے ہیں میرے سلسلے کے چھوٹے بچے کو جادوگر کا باپ آ جائے نا، وہ بھی نہیں لٹا سکتا. یہ سلسلے کی طاقت ہے. ہم روزانہ کتنے جناتوں کو اڑا رہے، جلا رہے، مار رہے، جادوگروں سے لڑ رہے. الحمدللہ بچے بھی محفوظ، سب کچھ محفوظ. آزمائشیں آتی ہیں. ویسے ایک جن کو جلا دو، اس کا قبیلہ جب گھسے گا نا، تیرا نسل تباہ کر دے گا. یہاں کیا ہے، روزانہ کتنے ہمارے شاگرد کتنے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا، اللہ پھر خود حفاظت کرتا ہے. یہ نسبت کی سلسلے کی برکت ہے. تو
تو لہذا ہم ذکر کرے بلا خوف کرے، نہ شیطان سے ڈر، نہ ابلیس سے ڈر، نہ اس کے باپ سے ڈر۔ یاد رکھنا اس سلسلے کے اندر فیض ہے۔ ہم شیاطینوں سے بھی زبردستی کام لیتے ہیں۔ کس سے؟ شیاطینوں سے۔ سلیمان علیہ السلام نے شیاطینوں سے بیت المقدس بنوایا کہ نہیں بنوایا؟ تو یہ سلسلے کا فیض ہے۔ وَسَخَّرَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام۔ یہ فیض موجود ہے، یہاں شیاطینوں سے زبردستی کام لیا جاتا ہے۔ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیض اس سلسلے میں موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اس میں اعظم کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا پہلا وظیفہ ہے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیض موجود ہے، جہاں سے عمر رضی اللہ عنہ گزرے وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، شیطان تیرے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر فیض موجود ہے، جب نقشبندی شاذلی گزرتے شیاطین دور سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے تجربے ہیں، یہ فیض موجود ہے۔ میں اللہ نے صحابہ کا فیض رکھا۔ کس کا؟ انبیاء کا فیض ہے۔ داؤد علیہ السلام کا فیض موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فیض موجود ہے۔ جادوگروں سے لڑنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا فیض ہے کہ جادوگروں کو جلا دیا، جادوگروں کو اڑا دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا فیض ہے کہ میں تیرے جادو کو جلا دوں گا۔ کوئی اور مائیکل ال جادو کسی کے جادو کو اڑائے نا، یہ صرف نقشبندی شاذلی اڑا سکتے ہیں، الحمدللہ تاجی سے بن نعمت کے طور پر۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے مشرب پہ ہوگا وہ جادوگروں سے براہ راست مقابلہ کرے گا، جادوگروں کو اڑائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، آزمائشوں سے ہم نہ ڈریں۔ اللہ نے اس سلسلے کو بڑا نوازا ہے اس دور کے اندر۔ کیوں؟ جب اس دور کے اندر فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے، اور یعنی اتنی عام ہو چکی ہے، ہر گھر کے اندر وہ لبڑ خسو موجود ہے، ہر گھر کے اندر یہ چیز موجود ہے، بچے کے ہاتھ میں بھی ہے، بڑوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ یعنی اتنی آسانی ہے، ایک بندہ امریکہ کے اندر ہے تو فوراً ویڈیو کال کر کے دیکھ لو۔ تو جب یہاں سائنس میں اتنی آسانی اللہ نے کر دی، اس دور میں اللہ نے سلسلہ دے کے امت پر بھی آسانی کر دی کہ پڑھتے رہو ذکر۔ نہ شرائط ہے، نہ ایک جگہ بیٹھ کے کرنا، نہ دن کوئی خاص ہے، بس یہ نصاب ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو ذکر۔ جب اللہ نے یہاں آسانی کر دی، یہاں ذکر میں بھی آسانی کر کے اس وقت یہ نصاب دے دیا، پڑھو بس ذکر کرو۔ یہ اللہ نے فضل کیا، لہذا ہم آزمائشوں سے پریشان نہ ہوا کرے۔ اتنا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ یہی نقشبندی شاذلی کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے، جب اس کے ہاتھ پہ کاؤنٹر آ جاتے نا تو سب سے پہلے گھر والے کہتے ہیں پاگل بشے، پاگل ہو جائے گا۔ دوست کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا، مر جائے گا۔ تو یہی اس حدیث کے مفہوم میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اتنی کثرت سے ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ بھائی جو شاذلی اس نے تجربہ کیا ہوگا نا گھر میں، کسی نے تو اس کو بولا ہوگا کہ تو پاگل ہو جائے گی، تو اتنا ذکر تو نے بھی کر، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک دیہاتی صاحب ہے، فرمایا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ خاص مرتبہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی دربار میں خاص مرتبہ۔ تو اللہ نے وہ چیز تو دے دی نا سلسلے کے ذریعے سے، اب اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ جس کا ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک شخص کروڑوں کا ذکر، ایک شخص بزرگ بنتا ہے، وہ 35 سال میں جا کے روزانہ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتا ہے، تو 35 سال میں اس نے کتنا ذکر کیا؟ لاکھوں میں ہو گیا، چلو کروڑوں میں ہو گیا۔ اب یہاں شاذلی 4 مہینے میں کروڑ کرتا ہے، تو وہ جو 35 سال میں اس کو وہ چیز حاصل نہیں تھی، یہاں اس کو 4 مہینے میں اللہ نے دے دی۔ ایک بات اور بڑے راز کی بات ہے، اس دور میں جو اللہ نے فضل کیا نا سلسلہ نقشبندی شاذلی کو اجاگر کر کے اس کی نسبت دے کر،
اللہ نے یہ فضل کیا کہ اس سلسلے میں چیز آتی نہیں ہے، تذکیر نہیں کی جاتی، اس سلسلے میں اللہ ٹرانسفر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ٹرانسفر کرتے ہیں. بڑے بڑوں کی چیزوں کو اللہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہاں یہ سلسلہ ہے. یہ زمانہ اب نقشبندی شاذلیوں کا ہے. یہ صدی تو پوری نقشبندی شاذلیوں کی ہے. غالب اب اللہ اس کو 600 سال چلائے جتنے. یہ زمانہ ہے نقشبندی اور شاذلیوں کا. کیونکہ جس طریقے سے چیزیں عام ہو رہی ہے، دنیا کا نظام جس طریقے سے چل رہا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے ہر چیز کے توڑ کے لیے نقشبندی شاذلی کو پیدا کر دیا. ظاہری طور پہ جو پلاننگ ہوتی ہے ایجنسیوں کے ذریعے سے، ایجنٹوں کے ذریعے سے، اور کفار کی سب سے بڑی محنت ہے ہی جادو. ان کا بڑا ہتھیار ہے ہی جادو. ایٹم بم نہیں ہے. سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ جادو. کسی دنیا میں، کسی ملک میں افراتفری کرنا، اس پہ پورے یہودی عیسائی سارے بڑے بڑے بیٹھ کر جادو کا وار مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس دور میں اللہ نے نقشبندی شاذلیوں کو پیدا کر دی. ان کی ڈیوٹیاں ہیں، یوں اٹھاتے ہیں ان کا، انہی پہ پلٹ دیتے ہیں. کرونا آیا، یہ بھی یہی مسئلہ تھا. مسلمان ملکوں میں لاک ڈاؤن لگ گیا. یہیں سے جب اٹھا کے پلٹایا اس سلسلے نے، ان کے ملکوں میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. پہلے کراچی کی دیواروں پہ ہوتا تھا فلاں بنگالی فلاں بنگالی. جب سے نقشبندی شاذلی سلسلہ آیا اس کے بعد کسی نے دیکھا کہ فلاں بنگالی فلاں بنگالی، کیوں منتر سارے ختم. نقشبندی شاذلیہ کے کراچی میں کتنا امن آیا، سلسلہ ہے پیچھے. اب انشاءاللہ پاکستان پر کسی کا وار نہیں چلے گا اللہ کے فضل و کرم سے. نقشبندی شاذلی کو تو چلو اہل حق کو تو زیادہ پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن باطن اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عام بندے سے پوچھو وہ نہیں جانتا، لیکن کسی ٹاپ کا جادوگر ہو نا، للو ملو نہیں جو بیٹھے ہوئے دکان لگا کے یہ جادوگر نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جس کے پاس جادو کا علم ہو نا، اس سے پوچھو کہ نقشبندی شاذلی کیا ہے، ان کو پتہ ہے. جس کو کہتے ہیں جادوگر، یہ دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ان کے پاس تو ہے بھی نہیں، کچھ نہیں. برحال یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں اپنی نعمت ہمیں دے دی ہے، ہمیں اپنے دین کے ساتھ منسلک کر دیا. ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تصوف کا مطلب کیا ہے یار؟ تصوف کو تو ہم نے جو اصلاحی تعلق میں ڈالا ہوا ہے. جہاد فی النفس، تزکیہ نفس ہے کہ وہ اللہ کے دشمن سے لڑتا ہے نفس کے ذریعے سے. یہ تو نہیں کہ بندہ جو نا نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کیا ہے بھائی؟ یہی ہے کہ میں گناہ نہیں کروں، میں یہ نہیں کروں. نہیں، نفس بنایا اس لیے جاتا ہے کہ نفس کے ذریعے سے لڑتا ہے، یہ نفس کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے. یہ صوفی تو یہ ہوتا ہے. آج کے صوفی کو پتہ نہیں کہ جہاد فی النفس کیا ہوتا ہے. اس سے پوچھو تو اس کو پتہ نہیں ہے. بڑے بڑا اس کا سسٹم چل رہا ہوگا، بڑی بڑی صنعتیں موجود ہوں گی، پتہ نہیں ہے اس کو. اس کے مرید پہ جادو ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کہ یہ کیا، اس کو کاٹنا کہ شیطان آیا اس کی مرید کو بہکانے کے لیے، اس پہ مسئلہ آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ چل بھی جائے تو یار میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. تو شیخ کس بات کا؟ تو شیطان سے نہیں لڑ سکتا. صوفی تو وہی کو جو شیطانوں سے تو لڑتے ہیں. جہاد فی النفس، نفس کے ذریعے سے تو جہاد کرتا ہی ہے. مطلب ان کی برائی نہیں کر رہا، یہ علم کی بات کر رہا ہوں کہ تصوف علم کا نام ہے. تصوف خانقاہ کھلنے کا نام نہیں ہے، تصوف صنعت کا نام نہیں ہے، یہ علم کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ یہ شیخ کیوں ہوتا ہے؟ سوال تو یہ ہے. شیخ اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس پہ شیطان کا حملہ آتا ہے اس کو روکتا ہے. جب اس پہ شیطان نے حملہ کر دیا، شیخ اس کو روک نہیں سکتا، اس شیطان سے یہ لڑ نہیں سکتا، تو یہ شیخ کس بات کا ہوا؟ جبھی تو اصلاحی تعلق کا نام دے دیا نا. رکاوٹ کیا آتی ہے؟ شیطانی تو سوار ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ نفس اور شیطان سے جنگ ہے تیری جاری، کبھی اس کا پلہ باری کبھی تیرا پلہ باری.
انسان جو اعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، نیک صالح اعمال کرتے، شیطان اس کو روکتا ہے نا، یا اس کو بیمار کر دیتا ہے، اس کو مس کر دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے. اب خانقاہ میں شیخ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا مرید کی طبیعت خراب ہے تو کیوں ہے. نام صحیح رکھے، اصلاحی تعلق صحیح ہے اس دور میں، کیونکہ تعلق ان کا اصلاحی ہے. صحیح بات ہے، مطلب ان کی برائی نہیں کر رہا. تصوف کا تعلق علم کے ساتھ ہے. جس کے پاس علم نہ ہو یہ کمزور ہے. یہ اللہ نے ایک ترتیب دے دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا بھر میں نقشبندی شازیوں کو اللہ پیدا کر رہے، بنا رہے، خانقاہیں بن رہی ہے، لوگ فیضیاب ہو رہے. اللہ ہمارے شیخ کے، ہمارے سلسلے کے فیض کو اللہ عام کر رہا ہے. اللہ مزید عام فرمائے، پورے عالم میں عام کر دے. آج الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی شاذلی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں خانقاہیں کھلی ہوئی ہے، پاکستان میں کھلی ہوئی ہے، ایران میں کھلی ہوئی ہے، دبئی میں کھلی ہے، سعودیہ میں کھلی ہے، امریکہ میں کھلی ہے، لندن میں کھلی ہے، جرمنی میں کھلی ہے، کینیڈا میں کھلی ہے. آج الحمدللہ سلسلے کا کام چل رہا ہے، اور یہ زمانہ ہے ہی نقشبندی شازیوں کا. اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کا اخلاص دے. اگر ہمارے اندر کوئی مفاد ہے، ہم توبہ کریں، یا اللہ تو ہمارے اندر سے وہ مفاد سارے ختم کر دے، مطلب سارے ختم کر دے. یا اللہ ہمیں تو اعلیٰ درجے کا اخلاص دے. اللہ ہمیں اخلاص پر چلائے. اللہ ہمیں اپنے دین کا، اپنی ذات کا، اپنے محبوب کا عاشق بنا دے. اور اللہ ہمیں اس کام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہے، ہمیں استقامت دے. ہمارا خاتمہ بھی اللہ ایمان پر کرے، اس کام میں. ذاتی آثار کر لے. آیت الکرسی پڑھ کے 10 مرتبہ ذکر کا.